شہزاد صاحبہ یہ بتائیے گا کہ یہ آپ کوئی تفصیل ہمارے ساتھ شیئر کر سکتی ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف نے کمیٹی بنا دی ہے، میڈیا رپورٹس بھی ہیں ایک سے زیادہ کہ اب انہوں نے آپ سے رابطہ بھی کیا ہے حکومت سے، اور حکومت نے انہیں ایک مثبت جواب دیا ہے۔ جی بہت شکریہ۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کا جو اب تک کا وتیرہ رہا ہے وہ تو سب کے سامنے ہے۔ انہوں نے جب سے وہ اقتدار میں تھے، جب عمران خان پرائم منسٹر تھے، تبھی بھی وہ کسی سیاسی قوت کے ساتھ بات کرنے میں یقین نہیں رکھتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ میں نے کسی سیاسی جماعت کے ساتھ بات نہیں کرنی، اور ایک ڈیوائڈ پیدا کر دیا تھا انہوں نے جس میں صرف وہ صاف شفاف تھے اور باقی تمام جتنے بھی سیاسی قوتیں تھیں وہ کرپٹ تھی۔ اب ان میں سے اگر کوئی ان کو جوائن کر لیتا تھا تو وہ بھی صاف ہو جاتا۔ اس کے بعد جب وہ اپوزیشن میں گئے تبھی بھی ہم نے ہمیشہ اپنے دروازے کھلے رکھے، کیونکہ ہم ایک جمہوریت پسند جماعت ہے۔ ہم ہمیشہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی جو سیاسی اونچ نیچ ہوتی ہے، جو معاملات ہوتے ہیں، ان کا آخر کار کسی نہ کسی پوائنٹ پہ پہنچنا، رستہ نکلنا تو بات چیت سے ہی ہوتا۔ سیاسی جماعتوں کو چھوڑ کے کوئی بھی دنیا میں اگر متنازع ہوتا ہے تاکہ جنگ بھی ہوتی ہے، معاف کریے گا شہزاد صاحب آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، مگر کیا اس وقت آپ لوگ ان سے بات کر رہے ہیں؟ کیا آپ لوگوں نے ایکسیپٹ کر لیا ہے ان کا جو آفر ہے کہ نہیں؟ دیکھیے میری اطلاعات کے مطابق ابھی تک تو ہم نے کوئی ان کی نہ آفر ایکسیپٹ کی ہے، نہ ہی کوئی اس طرح کی ابھی تک بات ہوئی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ انہوں نے اب ایک جماعت، اپنی جو کمیٹی بنی ہے، پہلی دفعہ آفٹر 3 فیلیئرز 3 دفعہ انہوں نے جو ہے وفاق پہ حملہ کرنے کی کوشش کی، یلغار کیا، کہا کہ جی ہم جہاد کرنے لگے ہیں، سر پہ کفن باندھ کے آ رہے ہیں، لیکن اس کا نتیجہ بالکل کچھ نہ نکلا، اور اس کی میجر وجہ یہ ہے کہ جو تحریک انصاف ہے وہ کٹ چکی ہے۔ شہزاد صاحبہ تو معاف کریے گا آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، تو کیا میں آپ کی باتوں یہ سمجھیں کہ ابھی تک حکومت کی سٹیٹڈ یہ پالیسی ہے کہ آپ لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف سے مذاکرات یا بات نہیں کرنے، اور جب تک یہ پالیسی تبدیل نہیں ہوگی آپ کچھ کہہ نہیں سکتی؟ Is that what you're saying؟ نہیں اٹس ناٹ لائک دیٹ۔ میں صرف آپ کو ایک بیک گراؤنڈ بتا رہی ہوں تاکہ ناظرین کو بھی پتہ رہے کہ تحریک انصاف نے کس طریقے سے یہ ساری اپنی منزلیں طے کی ہیں اور کس طرح سے وہ شہزاد صاحبہ وہ فیصل چودھری صاحب ابھی ہمارے ساتھ ہیں، تو اگر آپ صرف یہ بتا دیں کہ حکومت کی پالیسی کیا ہے؟ جی آپ نے آئی یو اوپن، آپ مطلب کہ مذاکرات کرنا چاہتی ہے حکومت پاکستان تحریک انصاف سے، یا ابھی آپ کی پالیسی یہ ہے کہ نہیں گفتگو کرنی، اور اگر یہ تبدیل ہوگی تو آپ لوگ بتائیں گے؟ دیکھیے it will depend on what they have to say about these مذاکرات۔ اگر تو یہ اسی طریقے سے مذاکرات کی آفر کر رہے ہیں جو کہ لاسٹ ابھی 1-2 دن پہلے ہوئی کہ مذاکرات اس ڈیٹ تک کر لیں ورنہ ہم یہ کریں گے یہ کریں گے، ایک دھمکی آمیز مذاکرات نہیں ہوتے، وہ دھمکیاں ہوتی ہیں۔ لیکن اگر یہ وداؤٹ اینی کوئی اس طرح کی کنڈیشنز، اگر شرائط کے بغیر، اگر کسی شرائط کے بغیر وہ آپ سے بات کرنا چاہیں تو آپ تیار ہیں؟ ضرور کنسیڈر کریں۔ جی بالکل بالکل صحیح۔ جی فیصل چودھری صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہیں، وکیل ہیں، یہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان صاحب کے اور پارٹی سے بھی وابستہ ہے۔ ویلکم ٹو دا شو فیصل چودھری صاحب۔ چودھری صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ آج جو آپ لوگوں خبریں آئی ہیں، اطلاعات سامنے آئی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے شرائط ہٹا کے حکومت کو آفر کی ہے مذاکرات کی، یہ کیا معاملہ ہے سر؟ عرفہ اگر شرائط یا ایجنڈا کے بغیر بات کرنی ہے تو پاستا بنانے کی یا آلو گوشت بنانے کے اوپر تو نہیں مذاکرات ہوں گے۔ مذاکرات کا تو ہمیشہ ایجنڈا ہوتا ہے، 2 نکاتی ایجنڈا پی ٹی آئی نے دیا ہے، وہ ایجنڈا جو ہے حکومت اگر اس کے مقابلے میں کوئی اور بات کرنا چاہتی ہے تو وہ اپنا ایجنڈا تو دیں گے۔ یہ بات جو ہے چیز ظاہر ہے اوبیسلی کوئی بریک فاسٹ میٹنگ تو ہے نہیں یا کوئی لنچ ڈنر پارٹی تو ہے نہیں کہ جس پہ بیٹھ کے آپ نے اٹھنا۔ 2 سیاسی جماعتیں جب بھی بات کریں گی تو کسی سیاسی ایجنڈا کے اوپر بات کریں گی۔ ہمارا ایجنڈا جو ہے وہ اس وقت ایک جوڈیشل کمیشن ہے 9 مئی کے واقعات کے اوپر، اور دوسرا 26 نومبر کے جو سانحہ ہے اس کے اوپر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ تحقیقات کا آغاز کرے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 9 مئی کا جو واقعہ ہے وہ حکومت نے بہت زیادہ پولیٹیسائز کیا ہے اور پلیوٹ کیا ہے اس کو،
وہ ایکلپس ہو گیا ہے اپنی پولیٹیکل پکنگ اینڈ چوزنگ میں. آپ کو یاد ہوگا کہ 9 مئی کے جو شروع کے واقعات ہوئے تو اس میں جو پی ٹی آئی کو جن لوگوں نے خیر آباد کہا ان کو جو ہے ان کو انویسٹیگیٹ نہیں کیا گیا, ان کو پرچوں میں نہیں ڈالا گیا, اور جنہوں نے پی ٹی آئی نہیں چھوڑی چاہے وہ وہاں پہ موجود تھے یا نہیں موجود تھے, شاہ محمود قریشی صاحب جیسے لوگ یا دوسرے صاحبان جو کہ وہاں پہ موجود بھی نہیں تھے, شاہ صاحب اس دن کراچی میں تھے, تو 1.5 سال میں ان کو جیلوں میں بھی رکھا گیا. ان کے خلاف ابھی تک چلان بھی نہیں پیش کیے گئے. ابھی پنڈی میں 14 کیس ہیں, ایک کیس کا چلان پیش کیا گیا اور اس میں جو ایک پولیس والے کی گواہی ہے. چودھری صاحب معاف کریے گا آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, بٹ یہ سمجھنے کی صرف یہ کوشش کر رہی ہوں کہ پہلے تو آپ لوگ کہتے تھے نا سر کہ یہ شرائط ہیں, یہ ان شرائط پہ کوئی پروگرس ہوگی تو ہم بات کرنے کو تیار ہیں, بٹ اب جو سٹوری سامنے آئی, جو خبریں سامنے آئی, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات شروع کرتے ہیں, کوئی پری کنڈیشنز جس کو انگریزی میں کہتے ہیں وہ نہیں ہے. تو وہ تو بات آپ کی سر بالکل صحیح ہے کہ مذاکرات ہوں گے, 2 جماعتیں بیٹھیں گے, اور وہ بھی 2 بڑی جماعتیں جیسے پاکستان مسلم لیگ نواز جو حکومت میں بھی ہے اور پاکستان تحریک انصاف, تو کوئی سنجیدہ بات ہی ہوگی, سیاسی بات ہی ہوگی. بٹ کیا اس پاکستان تحریک انصاف اب تیار ہے کہ وداؤٹ کنڈیشنز مذاکرات یا گفتگو تو شروع ہو؟ دیکھیے 5 جو مذاکراتی کمیٹی 5 ممبران کے اوپر عمر ایوب کی سربراہی میں بنائی ہے, وہ اپنا ایجنڈا بھی دیا ہے. انہوں نے اپنی بات چیت کا جو عمر ایوب صاحب نے اسٹیٹمنٹس دی ہیں, ظاہر ہے انہی کو آپ کنسیڈر کریں گے کہ جو تحریک انصاف کی مذاکرات کے حوالے سے کوئی بھی جو سلسلہ ہوگا اس میں عمر ایوب صاحب کا اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ امپورٹنس کا حامل ہوگا, کیونکہ وہی سربراہ ہیں اس مذاکراتی کمیٹی کے. اگر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں, اگر میں آپ کا سوال صحیح سمجھا ہوں کہ مذاکرات کے لیے ایجنڈا نہیں ہوگا, تو ایجنڈا کے بغیر تو مذاکرات ہوں گے نہیں. مذاکرات کے لیے تو ایجنڈا آپ کو دینا پڑے گا. یعنی اگر آپ 2 کہہ رہی ہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت ہو یا اصل حکومت ہو یا جو بھی بات کرنا چاہیں, گفتگو بیٹھ جائیں, وہ تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا چودھری صاحب کہ بیٹھ جائیں, گفتگو شروع ہو جائے اور اسی گفتگو میں طے ہو جائے کہ ایجنڈا کیا ہے. نہیں, کس پہ گفتگو شروع کہ ایجنڈا کیا ہوگا, کہ کس چیز پہ بات کریں گے. تو اس کے لیے تو جی پہلے ایجنڈا آئٹمز 2 جیسے پی ٹی آئی نے رکھے ہیں, تو حکومت کاؤنٹر ایجنڈا کے ساتھ آئے گی نا, کہ نہیں اس کے اوپر نہیں, پہلے اس کے اوپر بات کر لیں. اب یہ حکومت کے پاس, کل طارق فضل چودھری صاحب آپ ہی کے چینل پہ میرے ساتھ پروگرام میں تھے, انہوں نے کہا جی بات چیت ہوگی. بیرسٹر عقیل ملک صاحب مجھے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کمیٹی بنانے کا سوچ رہے ہیں. ابھی جو ہے یہ تیسرا سٹانس ہے, تو حکومت کے یہاں پہ کوئی یکسانیت نہیں ہے نا ان کے سٹانس میں, تو کنفیوژن تو حکومت کے یہاں پہ ہے. یہاں پہ حکومت کا جو پالیسی سٹیٹمنٹ ہے وہ جو ہے وہ ہر وزیر جو آ کے ہے وہ اپنا سٹیٹمنٹ دے رہا ہے, یا ان کو یا تو پھر کچھ لوگ اس میں شامل نہیں ہیں, یا ان کو کوئی سگنلنگ کا انتظار ہے, یا کس بات پہ, کیونکہ یکسانیت کی جو ہے وہ ایبسنس ہے حکومت کے موقف میں.